بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر میں داخل ہوئے۔ لوگ کھیل کود میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسرا بنی اسرائیل کے دشمن قبطیوں میں سے ہے۔ اسرائیلی چیخا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور قبطی کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، قبطی کو مکہ مارا اور یہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ قبطی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے اور پہچان گئے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی اور رجوع کیا، اور اس طرح ہر نبی کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ قبطی کو قتل کریں، بلکہ صرف اسے مارا اور یہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور کہا، بے شک اللہ نے مجھ پر فضل و کرم کیا اور مجھے بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں مجرموں کا ہرگز مددگار نہیں بنوں گا۔ وہ شہر میں خوف زدہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے اور ڈرنے لگے کہ کب فرعون کی پولیس آئے گی۔ ان کی کوے کی آنکھیں اور چیونٹی کی ناک ہے۔ وہ خوف زدہ ہوئے اور انتظار کرنے لگے کہ پولیس کب آئے گی اور اسے جابر بادشاہ کے پاس لے جائے گی۔ پولیس نے فرعون کے خادموں میں سے ایک قبطی مقتول کو دیکھا۔ انہوں نے قاتل کو تلاش کیا، لیکن پولیس والے نے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ قاتل کے بارے میں انہیں کون بتائے گا؟ یہ بات تو صرف موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی ہی جانتے ہیں۔ مقتول تو شہر کی گفتگو اور شغل بن گیا۔ ہر ایک اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، لیکن کوئی بھی تو قاتل کو نہیں جانتا۔ فرعون غضبناک ہوا اور اس نے پولیس سے کہا، تم پر لازم ہے کہ قاتل کی تلاش کرو۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی کو شرم نہ آئی، وہ چیخا چلایا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ذلیل آدمی ہو، کیا تو ہر روز لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ہی مصروف رہے گا اور یوں ہی چیختا چلاتا رہے گا اور مجھے مدد کے لیے بلاتا رہے گا؟ کیا میں تیری مدد کرتا رہوں گا؟ تو کھلم کھلا گمراہ شخص ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قبطی کو تھوڑا سا ادب سکھلائے تو ان دونوں کی طرف آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا اور لعن ملامت سنی، اور وہ ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے ماریں گے اور یہ مار بھی فیصلہ کن ثابت ہوگی، جیسا کہ آپ نے قبطی کو مارا تھا، اور وہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جس طرح کل ایک جان کو قتل کیا تھا؟ تو ملک میں جابر بننا چاہتا ہے اور تو نہیں چاہتا کہ نیکی کرنے والوں سے ہو۔ یہاں قبطی نے پہچان لیا کہ موسیٰ ہی کل کا قاتل ہے۔ قبطی گیا اور اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ موسیٰ ہی قاتل ہے۔ یہ اطلاع فرعون تک پہنچی تو وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا، کیا وہ محل کا پروردہ نوجوان اور بادشاہ کا لے پالک؟ لیکن اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی پولیس کے شر سے بچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ قبطی کو قتل کر دے، بلکہ انہوں نے صرف ایک مکہ رسید کیا جو فیصلہ کن ثابت ہوا۔ لیکن فرعون اور اس کی پولیس اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عذر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ فیصلہ طے کر لیا تھا کہ فرعون کی حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بات طے کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی جائے۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بندوں کی پوجا سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نکال لے جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ ان تک ظالم پولیس کے ہاتھ پہنچ جائیں؟ فرعون کے آدمی اور وزراء آپس میں یہ مشورہ کرتے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پختہ ارادہ کیے ہوئے تھے۔ ایک شخص یہ سب کچھ سنتا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ وہ بھاگ
بھاگم بھاگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسے اطلاع دی اور کہا آپ یہاں سے نکل جائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے نکل گئے اور عرض کی اے میرے پروردگار، ظالم قوم سے تو مجھے بچا لے۔